إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال کی شکل میں ایک نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں، اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے زینت کے طور پہ رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک انسان کے لیے دو چیزوں کو زینت قرار دیا گیا ہے۔ یہ زینت اس کے دنیاوی زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ اس سے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، ہر چیز کو بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو آپ کی نسل آگے بڑھتی چلی جائے گی اور منقطع نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کا ذکر کیا ہے، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ انسان کی زندگی اور اس کی نسل بیٹوں سے پہچانی جاتی ہے، بیٹیوں سے پہچانی نہیں جاتی، اور یہ دنیا کی زینت ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے۔ بیٹے ہیں تو بیٹوں کی تربیت، ان کو نیک اور صالح بنانا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ مال ہے تو مال کے اندر بھی آپ اس نعمت کا شکر شریعت کے مطابق ادا کریں گے۔
قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ کسی بھی بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 4 سوالات نہ کرتے۔ ہر انسان کو پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے 4 سوالات پوچھے گا۔ ان 4 سوال میں مال کے تعلق سے ایک سوال ہوگا، بلکہ مال کے تعلق سے 2 سوال ہیں، اس لیے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ مال کے تعلق سے کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ 2 سوال ہمارے سامنے، کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی۔ آپ نے مال کہاں سے لیا، کہاں سے آپ کو حاصل ہوا، اور کہاں پہ آپ نے خرچ کیا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حلال سے لیا اور حلال میں خرچ کیا تو آپ کو نجات ہے، حرام سے لیا حلال میں خرچ کیا تو آپ کے لیے نجات نہیں ہے۔ حرام سے لیا حرام میں خرچ کیا تب بھی آپ کے لیے نجات نہیں۔ حرام سے لے کر حرام میں خرچ کریں تب بھی نجات نہیں ہے، حرام سے لے کر حلال میں خرچ کریں تب بھی آپ کے لیے نجات نہیں ہے، اور حلال سے لے کر آپ حرام میں خرچ کریں تب بھی آپ کے لیے نجات نہیں۔ نجات صرف ایک صورت میں ہے کہ آپ حلال سے لیں اور حلال میں خرچ کریں۔ جو مال ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو ہماری کمائی مانی جاتی ہے، جو ہماری ملکیت مانی جاتی ہے، یہ 3 یا 4 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ ایک مال، آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کماتے ہیں تو کما کے آپ مال حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت، کوئی شخص آپ کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اور آپ اس ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اس کی تیسری صورت ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے پاس مال ہے، تو وہ مال اگر آپ اس کے حقدار ہیں شریعت کے اعتبار سے تو وہ آپ تک منتقل ہو جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو باپ کے انتقال ہوتے ہی وہ مال بیٹے اور بیٹیوں کا ہو جاتا ہے۔ کسی کا بھی قبضہ ہو، کوئی بھی اپنے پاس رکھے ہو، کوئی بھی شخص اس کا مالک نظر آتا ہو لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کب بنتی ہے؟ جب حصے کو بانٹا جائے گا، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کے بعد آپ اگر جس چیز کے مالک ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر میراث کے تعلق سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، غفلت بھی پائی جاتی ہے اور ظلم بھی کیا جاتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی میراث کی تقسیم میں 30 سے 40 سال گزر جاتے ہیں، کبھی ایک پوری نسل ختم ہو جاتی ہے اور میراث تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک شخص غریب ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے مثال کے طور پہ اچھی حالت میں ہیں، ایک بیٹا غریب ہے لیکن ہم تقسیم نہیں کریں گے، باپ کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ باپ کی پراپرٹی ہے اس لیے ہم تقسیم نہیں کریں گے، ویسے ہی اسی حالت میں ہم رہنے دیں گے، اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ شریعت نے آپ کو حق نہیں دیا ہے کہ آپ تقسیم نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر بہت کم مسئلے ایسے ہیں، شریعت کے بہت کم مسئلے ایسے ہیں جس کو بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کیا گیا۔ میراث کے مسئلے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، احادیث کے اندر اس کی تقسیم نہیں رکھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں دیا گیا کہ آپ تقسیم کیجیے گا۔ نماز کا حکم دیا گیا،
رکوع اور سجدے کا قرآن میں حکم دیا گیا، قیام کا حکم دیا گیا، کیسے آپ کو کھڑا ہونا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، رکوع کیسے کرنا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، سجدہ کیسے کرنا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لیکن میراث کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، ماں ہے تو کن حالتوں میں اس کو کتنا حصہ ملے گا، باپ ہے تو باپ کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو کتنے حصے دیے جائیں گے، بھائی ہیں تو کتنے حصے دیے جائیں گے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اسے آیت مواریث کہا جاتا ہے۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ کس کو کیا ملے گا، اس لیے کہ جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ہاں حصے کا حقدار صرف وہی شخص ہوتا تھا، میراث کا حقدار صرف وہی شخص ہوتا تھا جو کسی گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی سے جنگ کر سکے۔ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر، عورتیں جنگ کے لیے نہیں نکلتی تھیں تو عورتوں کو حصے نہیں دیے جاتے تھے، صرف یہ بڑا بیٹا اپنے حصوں کو لے لیتا تھا، اگر باقی بڑے ہیں تو ان کو دیا جاتا تھا، چھوٹوں کو نہیں دیا جاتا۔ اسلام کے اندر انصاف رکھا گیا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام کے اندر ایک ایک شخص کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اسلام میں میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کے حصے کو اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، بیٹوں کو بھی دیا ہے، بیٹیوں کو بھی دیا ہے، بھائیوں کو بھی دیا ہے، بہنوں کو بھی دیا ہے، باپ کو بھی دیا ہے، ماں کو بھی دیا ہے، سب کو دیا گیا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے، ہر کسی کا حصہ تقسیم کر کے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حق ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کر جا رہے ہیں مرنے کے بعد ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، یہ مقدار زیادہ ہو، پراپرٹی ساری چیزیں زیادہ ہو یا بہت تھوڑی، اگر 1 روپیہ بھی ہے تو 1 روپے کے اندر بھی سب کا حق ہوتا ہے، اگر کروڑوں روپے ہیں تو اس کے اندر بھی سب کا حق ہوتا ہے، سارے لوگوں کے حقوق ہیں، ان سارے لوگوں کے حقوق قرآن کریم کے مطابق اگر تقسیم کیے جاتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ سارے حصوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ دھمکی بھی دی ہے، کیونکہ انسان کو مال بہت پیارا ہے، مال پیارا ہونے کے ناطے وہ دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے، دوسرے کے حصے کو دبا سکتا ہے، دوسرے کے حصے کو نہیں بھی دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے حد قائم کر دی ہے، باپ کو اتنا دینا ہے، ماں کو اتنا دینا ہے، بیٹوں کو یہ ہے، بیٹیوں کو یہ ہے، بھائی کو یہ ہے، بہن کو یہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بانٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے مطابق ان حصوں کو بانٹے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بانٹا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آگے اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس میراث کے معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جائیں گی۔ یہی مسلمان کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اسی کے مطابق کتنی بھی آپ کی خواہش ہو مال میں،
کتنی بھی آپ کی لالچ کو مال میں، اللہ اس کے رسول کے سامنے بالکل سب کو سرنڈر کر دیجیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کے بارے میں آپ سوچیں گے تو دنیا کی وہ چیزیں جو میراث میں آپ کو مل رہی ہیں یا جن کی آپ کو خواہش ہو رہی کہ ہم دبا لے جائیں، وہ ساری خواہشیں مٹ جائیں گی، اس لیے کہ جنت کے اندر جو چیزیں ہیں سونے کی، چاندی کی اور قیمتی جواہرات کی، اور اس کے اندر جو پھل فروٹ اور ساری چیزیں موجود ہیں، جو حور عین ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ سوچیں گے تو یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور میراث کو نہ تقسیم کرنے کا معاملہ سب کچھ آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص پہ دنیا غالب آ جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی اطاعت میں جنت میں داخل کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آپ کو جہنم میں داخل کرے گا، جس میں آپ بہت لمبی مدت تک رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہاں دوسرے کا مال دبا کر ہم اونچے بن سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب عذاب ہوگا تو بہت ہی رسوائی والا عذاب ہوگا۔ یہاں آپ کو رسوائی اگر نہیں ہوتی ہے تو قیامت کے دن رسوائی والا عذاب آپ کو دیا جائے۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے میراث کی تقسیم کا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ میراث میں بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بہن کو ہم میراث سے محروم کر دیتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ اتنا خرچ ہوگا، دوسرے بھائی کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہاری ذمہ داری سنبھالی تھی اور اس ذمہ داری کے اٹھانے کی وجہ سے تمہیں میراث میں حصہ نہیں ملے گا، کچھ دے دیتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے۔ یا اگر کوئی زمین ہے اور ہمارے بھائی محتاج ہیں، ضرورت ہے ان کو کہ اس زمین کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کرے، باپ کی زمین ہے، میراث کی زمین ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، کیوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ زمین ویسی ہی پڑی رہتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال 20 سال کے بعد اس کی قیمت بہت اوپر ہو جائے گی تو ہمیں پیسے ملیں گے، وہ ضرورت میں ہے تو رہنے دیجیے، فقیر ہے تو فقیر رہنے دیجیے۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا گزارا کر لو، پریشانی جھیل لو، 10 سال کے بعد اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم تقسیم کریں گے۔ شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اگر کوئی بھی وارث اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو فوری طور پہ اسے تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب حصوں کو ذکر کیا تو وہاں پہ فرمایا غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تقسیم اس انداز میں کی جائے گی اور ہر چیز کو اس انداز میں لیا جائے گا کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ خود نقصان اٹھائیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ خود کسی کی تکلیف برداشت کریں، کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ برداشت کریں نہیں، اور نہ ہی آپ کسی دوسرے کو تکلیف دیں۔ میراث کے معاملے میں یہی چیز ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ تقسیم کیجیے، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے تو اس بھائی کا خیال کرتے ہوئے تقسیم کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنا رکھیے، جس انداز میں آپ کو رکھنا ہے رکھیں، لیکن اگر کسی کی ضرورت ہے اور تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے اور زمین چھوٹی ہے تو بیچ کر سب کو اس کے حصے دے دیا جائے، اور اگر زمین بڑی ہے تو ہر کسی کے حصے بانٹ کر اسے دے دیے جائے۔ شریعت کے اندر تاخیر نہیں ہے، حق ہے، جس کا حق ہے وہ اس اپنے حق کو لے سکتا ہے، اسے اس کے حق سے روکنا یہ اس کو نقصان پہنچانا ہے اور شریعت کے خلاف۔ اگر کوئی بھی شخص مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں، جائیداد کو، پراپرٹی کو، میراث کو تقسیم کیا جائے، تو واجب ہو جاتا ہے ہر کسی پر کہ اس کو تقسیم کرے۔
جہاں نقصان کا پہلو ہو، چھوٹی جگہ ہو، وہاں پہ کوئی ایک شخص اسے لے کر باقی قرآن اندازی، اگر کوئی ایک راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورثہ راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی زمین ہے یا ایک فلیٹ ہے جس کو آپ 5-6 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں شریعت کے تعلق، شریعت کا وہاں راستہ بھی ہے کہ اگر سارے اتفاق کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک لے لے اور باقی کو پیسے دے دے تو اس پہ اتفاق کر لیا جائے۔ لیکن اگر اس پہ راضی نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی لینا چاہتا ہے، تو وہاں بھی شریعت کے حکم ہے کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکل جائے گا وہ لے لے گا، باقی افراد کو پیسے دے دیے۔ لیکن کسی کو تکلیف یا نقصان دینا یہ شریعت کے اندر نہیں۔ آج ہمارے زمانے میں اس سے جڑا ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہی کہ مرنے کے بعد عام طور پہ بیٹے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے باپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی میراث کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بولتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی میراث کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں تقسیم کی ہوئی چیز میراث نہیں ہوتی، زندگی میں تقسیم کی ہوئی چیز کو میراث نہیں کہا جاتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ ہے، میراث نہیں۔ میراث مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی کے اندر کبھی میراث نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مثال کے طور پہ اپنی زمین کو بانٹ کر اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے تو وہاں وہ گفٹ کے حکم میں ہے، ہدیہ کے حکم میں ہے۔ اور شریعت کے اندر ہدیہ کے تعلق سے جو حکم ہے وہ یہ کہ کسی ایک کو جتنا دیا جائے بیٹوں میں سے، کسی ایک بیٹے کو اگر ہدیہ دیا جاتا ہے، کوئی زمین دی جاتی ہے، تو سارے بیٹوں کو اتنا ہی دیا جائے، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، ان کے والد نے ان کو بعض روایتوں میں ہے کہ ایک باغ دیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک غلام دیا۔ تو ان کی والدہ راضی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر ان کو اس عبادت پہ گواہ بنائیے، اس ہدیے اور گفٹ پہ آپ ان کو گواہ بنائیے۔ وہ آئے، بیٹے کو لے کر آئے ہوئے تھے، حضرت نعمان کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو گفٹ دیا ہے، اور اس کی ماں چاہتی ہے کہ آپ اس گفٹ پر گواہ بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جو تم نے اس کو دیا ہے اپنے سارے بیٹوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اس ہدیے کو واپس کرو۔ حدیث کے اندر ہے فرد ابی تلک المنحہ تلک الہدیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو میرے باپ نے اس ہدیے کو واپس دے دیا۔ آج ہم اس معاملے میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایک بیٹے کو جتنے مال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس سے زیادہ دیتے ہیں، جسے ہم پسند کرتے ہیں، چھوٹا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، جس سے زیادہ ہماری محبت ہوتی ہے، ہم اسے بہت سارا مال دیتے ہیں، وہیں پہ دوسرے بیٹے کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بیٹا ہماری خدمت کرتا ہے تو اس کو اپنے مال کا بہت سارا حصہ دے دیتے ہیں، دوسرا خدمت نہیں کر رہا ہے تو اسے نہیں دیتے۔ شریعت کے اندر آپ کی یہ دلی محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہدیے سے، اس کی خدمت کا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خدمت کرتا ہے آخرت کے لیے، اس کا اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ بیٹوں کے درمیان ناانصافی کریں، کسی بیٹے کو زیادہ دیں، کسی بیٹے کو کم دیں، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ بیٹا اور بیٹی کو بھی اگر آپ دیتے ہیں تو دونوں کو برابر دینا ہوگا۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ ایک بیٹے کی شادی میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، دوسرے بیٹے کی شادی میں پیسہ کم خرچ کریں، دونوں میں ہلکا تعلق ہو، ہلکا فرق ہو، یہ بھی ناانصافی ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک کے بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا کرے، اسلام کے اندر حرام ہے۔
یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا کہ دو بہنوں کو سے ایک وقت میں شادی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ دو بہنیں اگر ایک آدمی کی زوجیت میں ہیں تو دونوں بہنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور اس کی خالہ دونوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا. ایک عورت اس کی پھوپھی دونوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو. یہی نفرت کا کام باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے انجام دیتا ہے کہ ایک بیٹے پہ زیادہ جھکاؤ ہونے کی وجہ سے اسے پیسے دیتا ہے، اس کی شادیاں اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور دوسرے سے وہ محبت نہیں ہوتی یا وہ خدمت نہیں کر رہا ہے تو اس کو انسانی چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ اسلام کے اندر ناانصافی ہے. ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے نفرت ڈالنا ہے. اور یہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ بیٹوں نے کیا کہا تھا. ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے باپ کا سب سے چہیتا ہے، اور چہیتے ہونے کے ناطے کیا کیا وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں. ان کو اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ اس سے بھی محبت کرے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو، اور اسلام کے اندر انصاف رکھا گیا ہے. وہیں پہ یہ بیٹوں کے تعلق سے ہے، لیکن انسان کا اپنا مال اس کی ملکیت ہے. بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق الگ ہے، باقی جو رشتہ دار ہیں ان کا تعلق الگ ہے. یعنی انسان کے پاس اگر مال ہے، بیٹوں کو دینا چاہتا ہے، بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے، تو پھر برابری ہونی چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کی زیادتی اور کمی نہ ہو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے اسے مالک بنایا ہے. اب مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے مال میں جس طریقے سے چاہیں تصرف کریں، خرچ کریں، آپ جیسے چاہیں صدقہ کریں، جیسے چاہیں کسی دوسرے کو گفٹ دیں، جو چاہیں کریں، یہ آپ کو مکمل اختیار ہے. اب اگر کسی شخص کو مثال کے طور پہ پیسے ہیں، بیٹوں کی کفالت اس کے ذمے ہے، بیٹوں کو اس نے دیا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بیٹوں کے علاوہ کسی دوسرے کو دیا جائے، بھتیجے کو بھی دیں. اپنی زندگی کے اندر اپنے بھانجے کو دینا چاہتا ہے، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، کسی کو دینا چاہتا ہے، تو اسے اختیار ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے چچا کو دے سکتا ہے، اپنے بھانجے کو دے سکتا ہے، اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے، اپنے ماموں کو دے سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے. اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں رکھی گئی، لیکن اس بات کا خیال رکھا گیا ہے شریعت میں کہ بیٹوں پہ ظلم نہ ہو، بیٹوں پہ ظلم نہ ہو. اس لیے اگر کوئی شخص، باہر کا کوئی آدمی زیادہ خدمت کرتا ہے تو موت سے پہلے کوئی شخص اگر اپنا پورا مال یا زیادہ مال اسے گفٹ کے طور پہ دے دیتا ہے تو شریعت کے اندر یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تھے، بیمار تھے، بہت کافی بیمار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کا صدقہ کر دوں. میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی اس وقت ان کے پاس تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، روک کے رکھو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آدھے مال کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے تہائی مال کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے پورے مال کا صدقہ کرنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا. پھر آدھے مال کی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک تہائی مال صدقے میں دینا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی مال بہت زیادہ ہے، کر سکتے ہو لیکن زیادہ ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم فقراء یتکففون الناس، کہ آپ اپنے وارثین کو، اپنے بیٹوں کو اور گھر کے قریبی افراد کو مالدار بنا کر جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ نے فقیر بنا کر جائیں.
یعنی اپنا پورا مال آپ صدقے میں دے دیں گے تو کچھ نہیں باقی بچے گا، آپ زیادہ مال صدقے میں دے دیں گے تو کچھ نہیں باقی بچے گا۔ تو آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ مال زیادہ چھوڑ کر جائیں، زیادہ پیسے چھوڑ کر مریں، اس لیے کہ ان کی کیفیت بہت زیادہ بیمار تھے، مرنے کی کیفیت تھی، ان کو اپنے مرنے کا اندازہ ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مالدار ان کو چھوڑیں، آپ کی موت ہو تو وہ مالدار رہیں آپ کے پیسوں سے، یہ بہتر ہے کہ آپ انہیں فقیر بنا کر جائیں اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ تو انہوں نے 1/3 مال کا صدقہ دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے انہیں اولاد دی، زندہ رہے، کافی دنوں تک زندہ رہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی اور اس اولاد میں ان کے مال کو تقسیم کیا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی کب تک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص بالکل موت کی کیفیت میں کسی کو اپنا سارا مال یا زیادہ مال دے دیتا ہے تو شریعت میں صرف 1/3 مال اس کا غریبوں میں یا جس کو وصیت کی گئی ہے اس کو دیا جائے گا، باقی 2/3 مال اس کا وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کے اندر انصاف رکھا گیا ہے ہر مقام پہ۔ اپنی زندگی کے اندر آپ اچھی حالت میں ہیں، صحت مند حالت میں ہیں، تو آپ گفٹ دے سکتے ہیں، کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو جتنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو خیال رہے کہ آپ کی اولاد کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ آپ کے مال سے آپ کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ہدایت دی تھی، ہمارا جو مال ہے یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ امانت اس لیے کہ اس کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے، نعمت اس لیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ نعمت کے طور پہ بھی ہم استعمال کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی خرچ کریں۔ میراث کا مال ہے، ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو اس کو شریعت کے مطابق فوراً تقسیم کریں، ہر کسی کو اس کا حصہ دے دیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میراث جو آتی ہے اس پہ کوئی ایک شخص قابض رہتا ہے یا کچھ بھائی اس پہ قبضہ کیے رہتے ہیں، باقی بھائی محروم ہوتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور قانونی جو کارروائیاں ہیں وہ ساری کارروائیاں بھی مکمل ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ میراث تقسیم کر لی گئی، پیپر پہ سائن کرنا ہے تو بھائی راضی نہیں ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ اس کی ملکیت مکمل طور پہ اس شخص تک اسی وقت آئے گی جب صاحب سائن کریں گے، تو کوئی بھی ہیلا، کوئی بھی ٹال مٹول، کسی بھی طرح کا ظلم یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے تعلق سے انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میراث کو سمجھنے اور اسے صحیح طور پہ تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرنے اور استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ علیہ فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بر رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.